تھا اب نہیں ہوں۔ اب ہم لوگ صرف دعا، تعویذ اور مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہاں دستار باندھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام اب رہ نہیں گیا۔ اس لیے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں 15-20 منٹ کچھ کہوں گا اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ یوں تو آپ نے مفصل، مدلل، مکمل تمام تقریریں سن چکے ہیں، مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اراکین کا اصرار ہے کہ کچھ کہا جائے، اور تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا 15-20 منٹ لوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتوا قبل ان تموتوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلوں، اپنے رسول پاک کی سرکار میں چلوں، و دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سے۔ حضرات، میں اپنا تعارف چاہتا ہوں خود کرا دوں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرات، جب مختوم سمنا سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، اور میرا ہم لوگوں کا خاندانی رشتہ حضور غوث پاک کی اولاد سے، مخدوم صاحب کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم لوگوں کی روحانی نسبت ہے حضور مختوم سمنا کی، لیکن اصل نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ مختوم ہی صاحب کی نسبت سمجھتے ہیں، کیونکہ مختوم صاحب نے شادی نہیں کی تھی، اور آپ نے حضور غوث پاک کی اولاد کو اپنی اولاد فرزند مانوی بنایا تھا، جسے قدوۃ الآفاق حاجی الحرمین سید شاہ عبد الرزاق الحسنی السمنانی الجیلانی۔ تو حضور مختوم سمنا گئے، گیلان گئے، اور عبد الرزاق نور العین کو لائے اور تربیت دیا، اور انہیں اپنا فرزند مانوی تسلیم کیا اور اس کا اعلان کیا۔ تو سلسلہ اشرفیہ جو ہے وہ سنگم ہے قادریت کا اور اشرفیت کا۔ خاندانی جو تعلق ہے وہ حضور غوث پاک سے ہے، اور روحانی تعلق جو ہے مختوم سمنا سے۔ لیکن عام طور سے لوگ مختوم ہی صاحب کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ
ایک بار ان کو علم کیمیا کا شوق ہو، کیمیا گر روح آباد کے جنگل میں آیا اور حضرت عبدالرزاق نور العین اس کی تلاش میں جب چلے گئے کہ ہمیں علم کیمیا کا شوق، یعنی سونا بنانے کا جب شوق پیدا ہوا تو آپ گئے مختوم سمنا نے کچھ دیر بعد جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عبدالرزاق نور العین کہاں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا حضور وہ ایک کوئی جادو سونا بنانے والا آیا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں روح آباد کے جنگل میں گئے ہوئے۔ کہا اچھا ان کو بلا کے لایا جائے۔ خادم گئے اور انہیں بلا کے لائے۔ عبدالرزاق کہاں گئے تھے؟ کہا حضور میں چاہتا تھا کہ کچھ علم سونا بنانے کا فن حاصل کر لوں تاکہ لوہے کو سونا بناؤں جس سے فقراء و مشائخ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ عبدالرزاق ٹھیک کہتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہا حضور یہ تو مٹی ہے۔ کس جگہ کی مٹی ہے؟ یہ نیر شریف تالاب کی مٹی ہے۔ دیکھا تم نے یہ؟ کہا جی۔ اس کے بعد اس پر جب معرفت کی نگاہ ڈالی تو وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی اور کہا اے عبدالرزاق نور العین اپنی آنکھوں میں وہ تاثیر پیدا کرو کہ جس چیز پر بھی نگاہ ڈالی جائے اس کی حیت بدل جائے۔ تو یہ کب پیدا ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مکمل وقف کر دے گا۔ اے اللہ میرا ہر چیز تیرے لیے ہے، چلنا تیرے لیے، اٹھنا تیرے لیے، بیٹھنا تیرے لیے، زندگی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے کو مکمل اللہ کے لیے وقف کر دیں گے اور ہماری طلب دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ طالب الدنیا مردود، طالب الوقبہ مسعود کا مصداق ہو جائے گا۔ اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ مخدوم سمنانی سے جب القاء ہوا کیا چاہتے ہو مخدوم سمنا؟ دولت چاہتے ہو تو دولت عطا کر دی جائے، شہرت چاہتے ہو تو شہرت عطا کی جائے، یہ کائنات کی کنجی چاہو تو وہ بھی عطا کر دی جائے۔ اے اللہ نہ مجھے کنجی کی ضرورت ہے، نہ مجھے زمین کی ضرورت ہے، نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، نہ مجھے عزت کی ضرورت ہے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیریکٹر کی کمی ہے، اور جب کوئی تحریک کوئی چیز تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں کیریکٹر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں علم کی کمی ہے۔ آج ہم پیچھے کیوں؟ نماز سے آری کیوں؟ ساری چیزوں سے آری کیوں ہوتے جائے؟ ہمارے اندر علم کی کمی، عمل کی کمی، کیریکٹر کی کمی۔ آج اس کے پہلے ہم چند اشخاص تھے، اگر ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا تھا تو من ون صحیح ہو جاتا تھا۔ آج ہم لوگ دعا پر دعا کر رہے ہیں۔ آج میں آستانے پر دیکھتا ہوں، آج یہ ابھی جو تقریر ہوئی اشتیاق عالم صاحب، میرے سامنے بچے تھے، آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، ان کے والد، میں نے دیکھا اشتیاق عالم صاحب، میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا تو آئے تھے درگاہ شریف، مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہا کہ دعا کے لیے آئے ہیں آپ۔ اشتیاق عالم ان کے والد کا نام تھا۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، پھر میری آخری ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے ابھی جو ان کے صاحبزادے تھے جامی میاں کو مجھ سے کہا یہ جامی میاں ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ آج موقع دیکھیے، کل کیا میں نے دیکھا، اشتیاق عالم صاحب کو بچہ دیکھا تھا، پھر میں نے اشتیاق عالم کو دیکھا کہ مجھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے بچے سے میری ملاقات کرائی، پھر میں نے دیکھا کہ آج ان کا لڑکا میرے سامنے بولتا، بڑی خوشی ہوئی۔ میرا یہ کہنے کو اللہ یہ زندگی ایک وقت بہت مختصر آپ وقت لے کے آئے ہو، کام بہت لمبا ہے، کوئی 50 سال ہو سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ، لیکن 45 سال تک
آپ اپنے کو سمجھیے کہ ہم صحیح ہیں، اس کے بعد شوگر، بلڈ پریشر، دنیا بھر کا مرض گھیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جو اللہ نے موقع عطا کیا ہے، اسی میں ہمیں ہر طرح کی تربیت لینا ہے، جسمانی بھی تربیت، روحانی بھی تربیت، علمی بھی تربیت، علم کی بھی تربیت، یعنی علم بھی حاصل کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ 45 سال کے بعد جسم جو ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گروتھ جس کو کہتے ہیں، گروتھ کا ایک وقت ہوتا ہے، 45 سال تک گروتھ ہوتی ہے، 40 سال کے بعد انسان کے جسم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب زوال شروع ہو جا تو عروج کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو آج اس کی وجہ لوگوں کی روح جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ درگاہ شریف میں میں دیکھتا ہوں اتنے لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے مریض دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ خود ڈر جاتے ہیں، اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اتنے مریض، جہاں ہم لوگ کبھی خال دیکھتے تھے 2-4 10 ہزار 20 ایسے موذی مرض چل چکے ہیں۔ دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں خود خوف ہو، لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے اس کے لیے معمور کر دیا ہے، میں تیری رضا پر صابر و شاکر ہوں۔ جب تجھے مجھے لکھ دیا ہے، تجھے یہی کرنا ہے، لوگوں کی دلجوئی کرنا ہے، تعویذ بانٹنا ہے، لوگوں کو بھوت و پریت بتانا سے نجات دلانا ہے، تجھے یہی کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ دیکھ کر یہ کہ ایسے بھی لوگ معلوم۔ سنو جی، جب اللہ کی طرف سے لوگوں کی رغبت ہٹ جائے گی، جب اللہ کی طرف چاہت لوگوں کو ختم ہو جائے گی، جب اس کے فرمان و اطاعت سے دور ہو جائیں گے، تب ان کے اوپر ایسی بلائیں مسلط کر دی جائیں گی۔ جب اللہ سے لوگ دور ہو جائیں گے تو ایسی چیزیں مسلط کر دی جائیں گی جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ صدام کا یہ حال ہوگا؟ نہیں سوچ سکتے۔ کبھی آپ نے مرد آہن کے بارے میں سوچا تھا اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آج میں نے ابھی اخباروں میں آج سے 50 سال پہلے کسی مرد آہن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اس روحا فولادی جسم کا مالک۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ اسے کوئی گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ میں نے جس کو پڑھا کہ جس کے نام سے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھنا فخر سمجھتے تھے، آج اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی میں لوگ جوتے لگا رہے ہیں۔ اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ سنو جی، جب لوگ میرے فرمان سے، میری اطاعت سے، میرے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ جائیں گے تو ان کا یہی حشر ہوگا۔ میرے آقا، سب کے آقا، روحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق جب ختم ہو جائے گا تو یہی انجام ہوگا، عمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا درگاہ شریف میں مخدوم سمنا کا مزار ہے، جہاں روحانی جسمانی سارے علاج ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک شخص کو، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ وقت، ایک شخص کو یہ ہوا کہ میں مخدوم سمنا کو اس وقت تک ولی نہیں مان سکتا جب تک وہ دہریہ تھا، وہ یہ نہ ظاہر ہو جائے کر دے کہ میں دہریہ ہوں یا بدعقیدہ ہوں یا صاحب حال ہوں۔ جب و دستار میں پہنچانا جوئے شیر لانا ہوتا۔ ایک آدمی اگر ایک لباس میں ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ پہچان سکے کہ اس کا ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے۔ یہ تو اہل علم و اہل بصیرت ہی اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان میں اس نے گستاخی کی، فرمان ربی جاری ہوا کہ جاؤ اس کی تلافی ہو۔ ہمارے ہاں روحانیت میں، اہل طریقت میں رشد و ہدایت کی منزل طے کرنے کے لیے جو ہے ذکر ہوتا، اور جب ذکر ہوگا تب فکر ہوگی، جب فکر ہوگی تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور رات کی تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے روتا ہے، اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ
میرے پاس کوئی علم نہیں، اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا بس تیری رضا۔ اے میرے محبوب بندے، تو نے میری اطاعت کے لیے دنیا چھوڑی، اعزا چھوڑا، اقربا چھوڑا، ثروت چھوڑا، محل چھوڑا، آج جب سب کچھ چھوڑ دیا، جا میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو رشد و ہدایت کے لیے جب حلقہ ذکر ہوتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کا ضرب لگایا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں، تو اس کے لیے لوگ تیار ہو رہے تھے۔ مختوم سمنا بھی موجود تھے۔ خانقاہ وہ ہے جو بزرگوں کی رشد و ہدایت کی جگہ ہوتی ہے، جہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر ہو گئے۔ اور آج بھی جمہوری نظام ہمارے ہاں قائم ہے یا آستانوں پر قائم ہے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں اور بزرگوں کا فیضان ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ سجادہ نشین ہوا 1989 میں، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا اور ایک تعویذ روانہ کیا تھا، کہا تھا حضرت کو دے دیجئے گا کہ اس دعا کو ورد میں رکھیں گے اور یہ تعویذ وہ بھی آج، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میرے پاس آئے، آج بھی وہ وظیفہ میرے ورد میں ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھی جسے روشن خدا کرے۔ تو ان بزرگوں کا کرم اور ان کی جب دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، کہاں سے کہاں، تو تمام کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد جس پر پشت پناہی بزرگوں کی ہوگی اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آج بھی وہ وظیفہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے میرے پاس جاری ہے، کم سے کم 21 سال ہو گیا، 21-22 سال۔ تو بزرگوں کا کرم و فیضان ہوتا ہے۔ خیر، وہ ذکر و فکر کی محفل لگی، سب بیٹھے، حلقہ ذکر شروع ہوا، وہ بہت خوش تھا۔ کئی روز گزر گیا، لیکن اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ میں عقیدہ میرا درست ہے یا میں بد عقیدہ ہوں یا میں کافر ہوں یا کیا ہوں، کچھ نہیں بتا سکے۔ یہ اس کے دل میں تیسرے دن بھی یہی خیال آیا، وہ یہ دل میں وہ سوچ ہی رہا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ حضرت عبدالرزاق نور العین کی بلی آئی، آنے کے بعد اس کے جبے کو اٹھایا اور پیشاب کر دیا، کھڑا ہو گیا، کہا جس کی بلی میں وہ طاقت ہے تو اس کے آقا کا کیا عالم ہوگا، پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میں ایک واقعہ اپنا اور بتاؤں، ایک صاحب تعویذ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، بمبئی کے، بہت پریشان، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چلہ کیا مدینہ شریف میں، بہت معتبر آدمی، تو انہوں نے چلہ کیا اور یہ کہا کہ کوئی اس کی ترکیب سرکار سے کہا کہ بتائی جائے، تو اشارہ ہوا کہ تعویذ والے سے جا کے تعویذ لے لو۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی جائیے ہزاروں تعویذ روز جاتے ہیں۔ آج بھی یہ کرم ہے آقا کا، یہ سب کرم ہے تمہارا آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، جو تعویذ والا بنا دیا، تو جہاں جائیے تعویذ، انگلینڈ ہو، برطانیہ ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ تعویذ، یہ ان کا کرم جس پر نوازش ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضور مخدوم، وقت زیادہ ابھی بہت لمبا نکل جائے گا، اختصار میں پھر میں یہ کہوں گا، اب اس وقت اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ آپ تو اگر نہیں پڑھے ہیں، بچوں کو پڑھائیے، مکتب بھیجیے، عالم بنائیے، قاری بنائیے، حافظ بنائیے، عصری تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کا معاشرہ بدل جائے۔ آج جہاں دیکھیے
آپ کم نظر آتے ہیں۔ ایک بار پھر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا مصداق بن جائیے۔ آپ کے بچے پڑھیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث سنائی جائے گی، اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر ہم وہی ہے کہ اگر ہم 5 آدمی کھڑے ہو جائیں گے تو 500 پر بھاری ہو جائیں گے۔ اگر آج یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو ساری چیزیں جو ہیں وہ کل سچ ہو جائیں گی جب ہم یہ طے کر لیں گے، ہم کم کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ہم کم کپڑا استعمال کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ جب آپ کا لڑکا عالم ہوگا تو رب جلیل کی طرف سے فرمان جاری ہو جائے گا، جاؤ میں نے اس کی گناہیں بخش دی۔ جب آپ کا لڑکا حافظ و قاری ہو کر قرأت کرے گا تو اللہ کی طرف سے آپ کی گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ اب پڑھیے، نہیں پڑھے ہیں تو بچوں کو پڑھائیے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے، اور ساتھ ساتھ کیریکٹر کردار ایک ایسی چیز ہے، اگر کردار چلا گیا تو ساری چیز، انگریزی میں ایک مقولہ ہے، کیریکٹر ہیز گان ایوری تھنگ ہیز گان۔ کیریکٹر چلا گیا تو ساری چیزیں چلی گئی۔ آپ کو کردار کے ضروری ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح پہلے لوگ کہتے تھے کہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا لوگوں کا، اور آپ مسجدوں کے سامنے قطاریں نظر آتی تھی، اس کی پھونک میں وہ تاثیر ہوتی تھی کہ اگر کسی آسیب پر پھونک دے تو آسیب کئی ٹکڑوں میں بڑھ جاتا تھا۔ آج ہم لوگ دنیا بھر کی تعبیر دیتے رہتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے کردار میں وہ اثر نہیں۔ ہماری زبان میں کیا اثر ہوگا؟ نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہ نماز ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ سرکار کا عشق ہے۔ آج ہم سچے عاشق بن جائیں تو بھی فرمان جاری ہو جائے گا، لیکن نہ ہم عاشق، بات تو ہم عشق کی کرتے ہیں، عاشق نہیں ہیں، بات ہم علم کی کرتے ہیں، عالم نہیں ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، تاکہ یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں تو اللہ خود آپ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن نماز کی طرح پڑھی جائے، روزہ کی طرح۔ آج میں نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو غیر لوگوں میں یہ برتھ ڈے ہو، آج مسلمانوں میں برتھ ڈے عام ہو گیا، مسلمانوں میں وہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں جو غیر مسلموں میں تھی۔ ہمیں اسے دور کرنی ہوگی، اور ساری چیزیں جب ہم درست ہو جائیں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح ہوں گے۔ جب ہم اچھا علم رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی اچھا علم رکھیں گے، اور آپ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے۔ عصری تقاضا بھی ہے کہ انہیں عصری تعلیم بھی دی جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، تاکہ آپ کا آئندہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہی جا سکے کوئی علم کا جو ہے فقدان ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے بعد میں یہی کہوں گا کہ آپ اس پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ میں تک مقرر نہیں ہوں، اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ بس دعا، اور پہلے تقریر کرتا تھا تب موقع نہیں ملتا تھا، لوگ موقع نہیں دیتے، کہا جاتا تھا، تو اب جب تقریر نہیں کرتا تو لوگ موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا کرم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے لیے۔